السلام علیکم ناظرین رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہے۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ قرآن کے مطابق اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اہم ترین عبادت میں روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، آخری عشرے کے تاک راتوں میں شب بیداری کرنا، دعا و استغفار، مومنین کو افطاری دینا اور فقیروں اور حاجت مند کی مدد کرنا شامل ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرہ میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز تراویح اور آخری عشرہ میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہے ایک بابرکت شب۔ تمام دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ماہ مبارک جس میں شیطان کے بہکاؤ سے بچنے کی بھی آسانی کر دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے
جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پوری تیاری کے ساتھ استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معمولات بڑھ جاتے، تہجد کا اہتمام خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ابر رحمت کی مانند ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے دل منور ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمان اس پر سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کی آمد سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ کیسا شاندار مہینہ رب الکریم نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ جس میں عبادات کا ثواب 70 سے 100 گنا بڑھا دیا گیا، مغفرت اور بخشش نقد عطا کی جا رہی ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو کو مشک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جنت کا ایک دروازہ باب الریان روزے داروں کے داخلے کے لیے محسوس کر دیا گیا۔ کیا شان ہے اس مبارک ماہ کی۔ ایک روایت میں حضرت ابو مسعود غفاری بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی فیوز و برکات کا علم ہوتا تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس ماہ مبارک کو حدیث پاک میں سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن، تمام لمحے سب سے بہتر اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہیں۔ دوسرا پارٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔